اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک مرتبہ پھر ہمیں زندگی میں موقع ملا کہ ہم اپنی کلاس کے لیے، قرآن کلاس کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بہت خوشخبری اور بشارت ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کہا گیا حدیث مبارکہ میں خیرکم من تعلم خیر منکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو قیامت والے دن رحمان کے دائیں طرف عرش کے ایسے لوگوں کے کہ جن کے چہروں کا نور آنکھوں کو ہیرا کر رہا ہوگا، اور نہ وہ انبیاء ہوں گے، نہ صدیقین، نہ شہداء، لیکن ان کا نور بہت زیادہ ہوگا۔ اور جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تھے، اور اس میں سے بہترین باتیں اس طرح چنتے تھے کہ جیسے کھجوریں کھانے والا بہترین کھجوریں جو ہے وہ چنتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی آج کے لیسن میں سے جو ہے وہ بہترین باتیں اور بہترین عمل کے نقطے اپنے لیے چن سکیں اور اس سے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ منور کر سکیں۔ اور جو آیات آپ کے سامنے رکھی گئی رکوع نمبر 12 اور 13 اور آیات 97 سے لے کے 112 تک جو ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے دعوت رکھتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام سے ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہے تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ اس چیز کا جو خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش کہ انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب الیم کے مستحق ہیں، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے کوئی مشرک ہو یا
یا مشرکوں یا یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یہ کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے مطالبات کرنا چاہتے ہو اور سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگر چاہا کہ ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ تذکرہ چل رہا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا، اور سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو کوہان اور چوٹی کہا گیا ہے۔ بہت سارے احکامات ہیں اس کے اندر، اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ امامت کی تبدیلی ہے۔ بنی اسرائیل سے امامت لے کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ عطا کی۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ آغاز ہی جس بات سے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے برا بھلا کہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ جو لے کے آتے ہیں تو یہ کوئی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ دشمنی ہے جو یہ والا کلام اس طرح سے لے کے آ رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کے آتے تو ہم جو ہے وہ اس کو کر لیتے، قبول کر لیتے، لیکن اب چونکہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب جو ہے دیتے ہوئے کہا کہ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے دعوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ جبرائیل علیہ السلام سے دعوت رکھتے ہیں تو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا۔ اور ان رکوعات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کی روش اس کے اندر بیان کی گئی۔ انہوں نے اللہ کے فرشتوں، خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی واضح ہدایات کا انکار کیا۔ ان کی ضد حسد اور باطل عقائد جیسے جادو سیکھنا، اس پر عمل کرنا نمایاں اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کا دوہرا معیار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ دعویٰ کچھ رکھتے تھے اور اللہ کی کتاب کے اوپر اسے پس پش ڈالا ہوا تھا، مان نہیں رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح کر کے بتا دیا کہ نجات صرف اس کو ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا اور اس کے آگے جو ہے وہ جھک جائے گا۔ اور یہاں پہ وہ یہ بھی جو ہے وہ یہود کہتے تھے کہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ یہ وہی تو ہماری طرف آنی تھی، لیکن جو ہے وہ غلطی سے فرشتے نے جو ہے وہ ادھر کر دی ہے، بھیج دیا، کیونکہ تمام انبیاء ہماری نسل سے آئے ہیں۔ اب یہ ان کے نا اعتراض برائے اعتراض ہے، ان کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مضبوط اور گہری اور وزنی بات کوئی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تو جو ہے وہ امانت دار ہیں، جو ہے وہ ان کو امین، روح الامین ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو لیکن وہ صرف اس بنا کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی آپ کیا کہیں گے اس کو کہ بہودہ باتیں وہ جو ہے وہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ فرما رہے ہیں
کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَن يَكْفُرْ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ 99 آیت کے اندر کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف سے روشن دلیلیں بھیجی آپ کی طرف جن کا انکار سوائے بدکاروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف واضح ہدایت اور احکامات نازل کیے ہیں، اور ہماری ہدایات تو بدر و منیر کی طرح روشن اور دلائل جو ہے وہ ناقابل تردید ہیں، کیونکہ پیارے وسلم نے جس ماحول میں جنم لیا تھا، جہاں ان کا بچپن، لڑکپن اور جوانی گزری تھی، وہاں علم اور اخلاق تو دور کی بات کہ اخلاقیات سے انسان کوسوں دور تھا۔ بنیادی جو خصائل ہیں انسانیت کے، ان سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو پتھروں کے اس ڈھیر میں پیارے وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہیرے کی مانند چمکتا ہوا جو ہے وہ بنایا، اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ پیارے وسلم کا جو اس ماحول کے اندر رہ کر اتنا پاکیزہ اور صادق اور امین ہونا، اس بات کی تصدیق ہے کہ ان کا سیرت اور کردار، اور وہ اللہ کے نبی 40 سال کی عمر جو ہے وہ پیارے وسلم غار حرا سے اس شان سے اترے کہ آپ وسلم کی زبان سے علم و حکمت کے سوتر جو ہے وہ پھوٹ رہے تھے، اور ایک نسخہ کیمیا لے کر آئے جو بگڑی ہوئی قوم کو جو ہے وہ راہ راست پر لانے کے لیے تھا۔ اور جو جو اس کتاب کے ساتھ جڑتا چلا گیا، یہ کتاب انقلاب کہلاتی ہے۔ اس نے انقلاب لا کے زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن پڑھا، ان تعلیمات کو حاصل کیا، تو عالم، زاہد، جرنیل، جج، معلم، مربی، تاجر، مجاہد، حکومتوں کا نظام چلانے والے پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ جڑ کے یہ سارا کچھ سیکھا، اور ڈگریاں تو نہیں تھی ساری، ایک قرآن ہی کی ڈگری تھی جس نے یہ سارا کچھ سکھایا۔ خلفائے راشدین دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کے سارے جو ہیں، اور ان کے اور بھی صحابہ کرام جن کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ روشن ستارے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلَّمَا أَحَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آیت نمبر 100 ہے۔ اس آیت کے مطابق انسان کی اخلاقی پستی کی اس وقت انتہا ہو جاتی ہے جب اسے اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات کا پاس اور اپنے کیے ہوئے وعدے کا احترام نہ رہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں جو خطبے میں ارشاد فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کلمات ضرور ارشاد فرماتے تھے کہ جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، جو عہد کا پاسدار نہیں وہ دیندار نہیں۔ اور یہ مجھے اور آپ کو بھی یہاں پہ رک کے اس مقام پہ سوچنا ہے کہ ہمارا ایمان کس پائے کا ہے، کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے۔ اگر تو امانت موجود ہے، ہر طرح کی امانت دار ہیں، تو پھر ایمان ہے، اور اگر وعدہ پورا کرتے ہیں، عہد کی پابندی کرتے ہیں، تو ایمان والے ہیں، ورنہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں بالکل، اور اتنا ایمان کم ہے، اتنا ایمان کمزور ہے۔ جتنا ان چیزوں کے اوپر زیادہ عمل ہے، اتنا جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے۔ اور پھر یہاں پہ آگے جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لیے کہتے تھے نا یہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے جو ہے وہ جادو کیا اور جادو کرتے تھے، اور یہ وہ ساری اس طرح کی باتیں اہل کتاب جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ وہ کفر کے مرتکب نہیں تھے، بلکہ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پہ متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش میں ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کے طور پہ ان کو جو ہے وہ بھیجا، کہ کیونکہ وہ معاشرہ اس وقت بہت زیادہ پستی کا شکار ہو چکا ہوا تھا، اور ایک جادو میں، اور یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ لوگ وہ چیز سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے، اور ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کے لیے بھی نفع بخش نہیں تھی بلکہ ان کے لیے نقصان دہ تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں جو اس چیز کا خریدار بنا، کتنا برا حصہ اور کتنی بری متاع ہے جو انہوں نے خریدی اور اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اور یہ کسی بھی معاشرے کی جو ہے وہ زوال کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جادو اور ٹونے اور ٹوٹکوں میں پڑ جائے۔ اور کیوں فرشتوں نے
نے آ کے کیوں اس ماحول میں جو ہے یہ سارا کام کیا؟ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی پولیس افسر یا کوئی اور جو ہے رشوت کھانے والا ہو تو اس کے پاس کوئی جاتا ہے اور اس کو ایسے جا کے جو ہے وہ نوٹ دے کے آتا ہے جس کے اوپر پہلے سے نشان لگا ہوتا ہے، نشان زدہ نوٹ اور سکے نا، تو اوپر سے آ کے پھر اس کو رنگے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں پہ پھر کیونکہ بے گناہی کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا اس سارے سلسلے میں، تو یہاں پہ ہاروت اور ماروت کو جو معصوم فرشتے تھے انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور انہوں نے خود بتایا بھی کہ اس قدر اس میں جو ہے وہ خرابی ہے تمہارے لیے اور تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے۔ اور قرآن مجید یہودیوں کی تاریخ بتاتا ہے کہ وہ خدائی ہدایت سے اس قدر محروم ہو گئے تھے کہ انہوں نے جناب سلیمان علیہ السلام کے دامن پاک پر یہ کہہ کر داغ دھبا لگانے کی کوشش کی کہ وہ تو جادو کے زور سے ہی ہوا اور فضاؤں پر حکومت کرتے تھے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا ہوا، تعالیٰ نے ان کی رحمت ان کے اوپر تھی۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو خبیث جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے جس سے لوگوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ وہ سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اب ازدواجی تعلق جو ہے وہ در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے، اور جو اس جڑ کے اوپر تیشہ چلاتا ہے وہ سمجھے سب سے زیادہ فسادی انسان ہے، کیونکہ اس ایک یونٹ کا استحکام اور اس کی مضبوطی پورے معاشرے کا استحکام اور مضبوطی ہے۔ یہاں سے ایک گھر جو ہے وہ بنیادی اکائی ہے، یہاں سے چلتے چلتے پورا جو ہے وہ معاشرہ بنتا ہے۔ اور آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے مرکز سے جب زمین پہ ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، جب وہ واپس آ کے اپنی کاروائیاں سناتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کر دیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے، لیکن ایک اس کا چیلا جب کہتا ہے کہ میں ایک عورت اور شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں، تو یہ سن کر شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اصلی کام تو کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو جو انسان بھی ایسے کام کرتے ہیں وہ بھی پھر شیاطین میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے، جو میاں بیوی میں لڑائیاں ڈلوانے اور ان کا گھر خراب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو خواتین ہونے کے ناطے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم خواتین ہی ہوتی ہیں جو بعد میں آنے والی خواتین کے جو ہے وہ گھر خراب کراتی ہیں، چاہے ہم جو ہے وہ نند بھابھی کے روپ میں ہوں، چاہے ہم جو ہے وہ ساس بہو کے روپ میں ہوں، چاہے ماں بیٹی کے روپ میں ہوں، چاہے کسی بھی روپ میں ہوں، ہر روپ میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا جو کردار ہے کیا اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلا رہے ہیں، نبھا رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ ہاں البتہ اس کے اوپر بھی آپ کے صحیح چلنے پہ بھی دوسرے معترض ہوں تو یہ ان کا جو ہے وہ عمل ہے، آپ کا عمل تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، میرا اور آپ کا۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ یہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا جو عمل تھا، یہ ایک ایسا پیمانہ تھا کہ جس سے ان کی اخلاقی زوال کو ٹھیک جو ہے وہ ناپا جا سکتا تھا۔ اچھا، اب یہ کسی انسان کو اس طرح کے اثرات جو محسوس ہو تو یہاں تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا اقدامات کرے، کہ اس کو لگے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جادو ٹونا کسی نے کر دیا، تو حدیث کے حوالے سے جو باتیں سامنے آتی ہیں اس کا نچوڑ انہوں نے بتایا ہے قرآن و حدیث کی باتوں کا، کہ طہارت کا اہتمام بندہ رکھے، طہارت اور صفائی کا خصوصی اہتمام، ہر وقت باوضو رہنا، پھر خوشبو جو ہے وہ سنت سمجھ کے لگائی جائے، قرآن مجید اور کثرت سے قرآن پاک کا پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ کرتے رہنا۔ پھر سورہ بقرہ آیت الکرسی آخری 3 سورتیں صبح شام 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا بھی سنت ہے، اور مسلسل دعا کرتے رہنا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے تھے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اثرات آئے تھے نا، تو پھر وہ دعا کرتے رہے تھے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گھروں میں اذان دی جائے، اذان سن کر بھی شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ پازیٹیو کام جو ہے وہ لیا جائے، نیگیٹو کام کے لیے ان کو جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے۔ پھر ہم ان اہم نکات کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایمان کا معیار جو بتایا گیا کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، مسلمان ہونا اور نیک عمل کر کے اس کے لیے جو ہے وہ اس کا پھر اجر جو ہے وہ یہاں بتایا گیا، اور باقی وہ نکات جو ابھی ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو رائنا، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا۔
اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ اور کہا کہ توجہ سے جو ہے وہ بات کو سنو. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہودی جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو جو ہے وہ بہت زیادہ الفاظ کو تروڑ مروڑ کے جو ہے وہ پیش کرتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ خرابی پیدا کرتے تھے. اور یہاں پہ پھر یہاں طریقہ بتایا گیا کہ تم لوگ جو ہے وہ پیارے جسم کی مجلس میں جب آؤ تو بات کو جو ہے وہ غور سے سنو اور جو ہے وہ اس طرح سے نا بات کرو. تو یہاں پھر جو ہے وہ زبان کو لچکا کے اور کا اور معنی مفہوم بتا کے تو وہ ادا کرتے تھے. اب رائنا جو تھا اگر سیدھا سیدھا رائنا کہا جائے تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ ذرا ٹھہریے ہمیں بات سمجھ لینے دیجیے. لیکن اگر زیادہ زبان لچکا کے جو ہے وہ بولتے تھے رائنا کر کے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کے معنی بدل جاتے تھے کہ جو ہے وہ سن ہمارے یعنی کہ جس کے معنی ہمارے چرواہے کے بھی تھے اور یہ بھی معنی نکلتے تھے کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں گے اور بھی بہت برے برے معنی نکلتے تھے. عبرانی میں اس سے ملتا جلتا بھی ایک لفظ جو ہے موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا بہت زیادہ ادب اور احترام بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ الفاظ جو ہے وہ نہ استعمال کرو بلکہ تم جو ہے وہ سیدھا سیدھا پہلے تو اگر کہنا پڑے تو انظرنا کو جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ سنیے اور جو ہے وہ ہماری طرف توجہ. اور دوسرا کہا گیا کہ توجہ سے بات کو سنو. وسمعوا توجہ کے ساتھ پہلے ہی سے سنو. یہودی تو چونکہ آتے ہی پیارے وسلم کی محفل میں تھے اس وجہ سے کہ جو ہے وہ آ کے خرابیاں پیدا کریں لیکن تم تو وہ تو توجہ سے بات سننے کے لیے نہیں آتے تھے اپنے خیالات میں الجھے رہتے تھے اور اس میں سے اور چیزیں کرتے تھے اخذ کرتے تھے. تو تمہیں توجہ سے بات سننی چاہیے اور تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے کہ انظرنا بھی کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے بلکہ تم جو ہے وہ توجہ کے ساتھ بات کو سنو. تو یہاں پہ جو ہے وہ کھول کے بات کو بیان کر دیا گیا. پھر ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ کوئی آیت اگر کوئی حکم منسوخ ہو گیا تو اس کے اوپر بھی ان کو بڑا اعتراض تھا. اللہ تعالیٰ ان کے اعتراض کا بھی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یہ کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی اس کی حکمت کھول کے بتا دی کہ اگر کوئی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ منسوخ کرتے ہیں تو اس کے جیسی جو ہے وہ آیت یا اس سے بہتر مفہوم کی یا اس جیسی جو ہے وہ لے کر بھی آتے ہیں نا. تو اللہ بادشاہ ہے مالک کل ہے. اب بادشاہ جس چاہے بات کا حکم دے اور جس چاہے بات سے منع کر دے. وہ اس میں جان بوجھ کے ان باتوں کی طرف جاتے کہ جہاں سے اعتراضات. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا سکے. یہ یہودی جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات اور شک شبہات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے متنبہ کر دیا کہ یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو. اس چیز پر نبی کے وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار متنبہ فرماتے تھے کہ کیلو کال سے بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو چکی ہیں. تم اس سے پرہیز کرو جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہ لگو. بس جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو اور جن امور سے منع کیا جاتا ہے منع اس سے رک جاؤ اور فضول باتوں کی طرف توجہ نہ دی جائے. میں اور آپ بھی جب دین سیکھنے اور سننے کے لیے آئیں تو ہمیں چاہیے کہ اس میں سے جو ہمیں بات عمل میں آنے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس کو ضرور پوچھ لیں لیکن جن باتوں کا عمل سے تعلق نہیں ہے ان کے بارے میں خام خواہ کے فضول سوالات کر کے نہ خود الجھے نہ دوسروں کو الجھائے کیونکہ یہ اصل میں یہ شیطان انسان کو اکسا رہا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خرابی کی طرف جو ہے وہ جائے. تو یہاں پہ جو ہے وہ پیارے وسلم نے تو بیجا سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں. یقیناً تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنا پر تباہ و برباد ہو گئے. جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو. اب اس میں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے.
کہ فلاں ایسا کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے، فلاں نے ایسا کیا تو کیوں کیا۔ اب آپ دیکھیں غزوات میں کچھ صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے اور کچھ چھوڑ دیتے تھے، لیکن کبھی کسی نے رکھنے والے کو کچھ نہیں کہا، کبھی کسی نے چھوڑنے والے کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رخصت اور اجازت دی ہے۔ ایسا سفر جو تنگی والا ہے تو آپ چاہے مسافر کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ چاہے تو بعد میں رکھ لے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ، یا نماز کو اس طریقے سے پڑھنا یا اس طریقے سے کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ جو اصل قرآن و سنت کی چیزیں عمل کی ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے۔ اور جب عمل کی چیزیں مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں تو سچ بات ہے پھر اور چیزوں کے لیے، فضولیات کے لیے وقت انسان کو نہیں ملتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی بھی کما کر آگے بھیجو گے تم اس کو وہاں موجود پاؤ گے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر جنت میں ہمارے لیے یہ سامان موجود ہو، ہماری قبر میں ان اعمال سے نور ہو، روشنی ہو، تو ہمیں ابھی سے یہاں سے وہاں جو ہے وہ بھیجنے ہیں۔ آپ گھر بناتے ہیں نا تو پھر وہاں پہ سامان گھر کا لے کے جاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ خالی گھر ہے اور ہم نے سامان یہاں سے لے کے جانا ہے۔ قرآن کی صورت میں، نماز کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، اللہ کو یاد کرنے کی صورت میں، حقوق العباد کی ادائیگی کی صورت میں، ہر صورت میں جو ہے وہ اپنا ساز و سامان جو ہے وہ آگے بھیجنا ہے۔ اور پھر یہودیوں کا ان کا دعویٰ تھا کہ جب تک یہودی نہ ہو جائیں گے، اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا جب تک عیسائی نہ ہو جائیں گے تو جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں، ان کا جی چاہتا ہے جو اس طرح کی یہ باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن ایسے ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ اور ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، اگر تم سچے ہو تو لاؤ پھر اپنے جو ہے وہ دلیل کو اس کے بارے میں۔ اور یہ جو آیت نمبر 112 ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے۔ کتنی زیادہ خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اگر ہم اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اپنی خواہش نفس کو چھوڑ کے رب کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو پھر عملاً نیک روش پر چلتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا اجر ہے کہ جو ہے وہ کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں خوف اور رنج کیا ہوتا ہے۔ خوف انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے کہ ہائے ایسا نہ ہو جائے، ہائے ویسا نہ ہو جائے، اور رنج کس چیز کا ہوتا ہے؟ ماضی کا، پاسٹ کا، کہ ہائے ایسا ہو گیا تھا اور ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، ہائے ایسا کیوں ہوا۔ ان چیزوں کا دکھ، رنج، غم لگتا ہے نا، یہی ٹینشن، ڈپریشن بن جاتا ہے۔ حالانکہ رہ انسان پریزنٹ میں رہا ہوتا ہے، حال میں رہ رہا ہوتا ہے، لیکن یا تو وہ ماضی میں کھویا رہتا ہے یا وہ مستقبل کی باتیں سوچتا رہتا ہے، جو دونوں اس کو پریشان کرتی ہیں۔ پریزنٹ میں رہنا وہ سیکھتا ہی نہیں ہے، جبکہ مجھے اور آپ کو رہنا تو اپنے حال میں چاہیے، پریزنٹ میں چاہیے، تاکہ ہم جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کا شکر بھی ادا کر سکیں، اور ان کو کیا کہیں گے کہ ان سے مستفید بھی ہو سکیں، ان کو انجوائے بھی کر سکیں۔ تو یہاں پہ اللہ کی ماننے والوں کے لیے خوف اور رنج صرف آخرت کا نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوف اور رنج نہیں دیتا، بلکہ وہ ہر طرح کی مشکل حالات کے اندر جو ہے وہ جمے اور ڈٹے رہتے ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں اصول نجات پتہ چلتا ہے کہ دو باتوں پر منحصر ہے: اسلام، احسان، اسلام ذات کو اللہ کے سپرد کرنا، اور احسان اللہ کے احکام کی تعمیل حسب استطاعت بہتر سے بہتر انداز کرنے کی کوشش کرنا۔ جب یہ دو صفات انسان میں ہو جاتی ہیں نا جمع، تو پھر ایمان اور عمل دونوں چیزیں جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ان جو ہے وہ آیات سے ہمیں کچھ چیزیں ایسی ملی ہیں کہ جو ہمارے ٹو ڈو لسٹ کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم ڈائریوں میں لکھتے ہیں نا ٹو ڈو لسٹ کرنے کے کام، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتوں، رسولوں اور کتابوں پر مضبوط ایمان۔ الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور عملاً بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذو معنی الفاظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے جو انہوں نے استعمال کیے، اور قرآن کو علم، ہدایت اور فیصلے کا معیار بنانا چاہیے۔ اعمال کی اصلاح اور نیت کا اخلاص جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے۔ نیت کے اخلاص کے اوپر ہم نے سب سے پہلی اپنی کلاس میں جو ہے وہ احادیث بھی پڑھی، اور ہمیں اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے ہر کام کو اپنے رب کے لیے خالص کرنا ہے۔ اللہ پر کامل توکل
توکل رکھنا, اسی سے نفع نقصان کی امید رکھنا, سچائی کو تسلیم کرنا, خواہ وہ ہماری خواہشات اور روایتوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اور بچنے کے کام کیا ہے, جو ان رکوعات سے, دونوں رکوع سے جو ہے وہ پتہ چلتے ہیں کہ حق کا انکار نہیں کرنا, کیونکہ حسد اور ضد کی بنا پر جو ہے وہ انہوں نے, بنی اسرائیل نے حق کا انکار کیا, اور ہمیں یہ چیز جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور ظاہر ہے ہم تو اہل ایمان الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سارا اللہ پر اور فرشتوں پر ہر چیز پہ ایمان رکھتے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ کسی سے ان کی طرح دشمنی جو ہے وہ کر لینی. اور دین میں جادو یا باطل نظریات کو شامل کرنے سے بچنا, علم رکھتے ہوئے عمل نہ کرنا, اس چیز سے بھی ہمیں بچنا ہے. اور نسل, قوم یا مذہبی نسبت پر فخر کر کے نجات کا دعویٰ نہیں کرنا ہے, بلکہ صالح عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو کہ نہ ہو. اور نمازوں کی جو فکر کرنے کی بات کی گئی نا, اللہ کی قربت کا ذریعہ تو ہے نماز, اور یہاں صرف اپنی نہیں, ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی نمازوں کی فکر کرنی ہے, ان کو بھی توجہ اور دھیان جو ہے وہ دلانا ہے. پرسوں ہمارا ایک پروگرام تھا, اس میں ایک ہماری بہن لیکچر دے رہی تھی, نماز کے اوپر ہی انہوں نے لیکچر دیا کہ نماز کو خشوع و خضوع سے اور بہتری سے کیسے ہم جو ہے وہ ادا کریں. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک اتنی اہم بات بتائی. انہوں نے کہا جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ نماز کے وقت میں ہمارے بڑے جو ہیں وہ گھر میں ہر ایک کو کہتے تھے کہ نماز پڑھو, ایک شور ہنگامہ مچاتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا, اور فوراً ساروں کی توجہ دلاتے تھے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ بس خاموشی سے اٹھ کے اپنی نماز پڑھ لی, باقیوں کی ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہوتی. کیا ہم باقیوں کو, اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ میں جانے دیں؟ ہم پسند کریں کہ ہم خود جنت میں جائیں اور وہ دوزخ میں جائیں, یا اللہ نہ کرے اس وجہ سے ہم دوزخ میں چلے جائیں؟ یہ ہم پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو اس لیے ہمیں نمازوں کی بھی فکر کرنی ہے, اور اپنے قرآن کی بھی فکر کرنی ہے, اور ان کی ادائیگی کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ڈٹ جانا ہے. اور پھر جنت میں جانے والا نسخہ بھی جو ہے یہاں پہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتا دی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں محسن, متقی, مومن بنا دے. اور کچھ کوسچنز ہیں, غور و فکر کے اہم سوالات ہیں, تدبر کے. ہمیں بعض دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ریاکاری نہ ہو جائے یا دکھلاوا نہ ہو جائے. اسی دن اسی نماز کے ہی لیکچر کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سارے اپنا اپنا بتائیں کہ آپ اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے کیا ٹپ استعمال کرتی ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ اس میں ریا ہوگی, دکھلاوا ہوگا, صرف اس بنا پہ کہ کوئی آپ کی ٹپس سے فائدہ اٹھا لے اور وہ بھی اپنی نماز کو اچھا اور بہتر بنا لے. تو کسی نے کہا کہ میں جو ہے وہ وضو کا اہتمام کرتی ہوں, باوضو رہتی ہوں. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ, اپنے سب نے بتایا کہ میں یہ جو طریقے. کسی نے کہا میں ترجمے پہ دھیان دیتی ہوں, ترجمہ ساتھ ساتھ رہے. کسی نے کہا میں اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ میری نماز اچھی ہو, اور خشوع و خضوع سے. اور یہ ساری بہت ساری جو ہے وہ ٹپس وہاں سے ان سب نے ہی جو ہے وہ اپنے بتائے. تو یہ چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن کا باعث بنتی ہیں کہ آج کے دور میں, آج کے حالات میں کوئی ہم سے بھی اچھا عمل کر سکتا ہے اور کر رہا ہے, اور ہمیں بھی اس سے مستفید ہونا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا میں اللہ کے تمام احکامات کو دل سے قبول کرتی ہوں یا صرف اپنی پسند کے مطابق مانتی ہوں؟ کیا میری محبتیں اور دشمنیاں اللہ کے لیے ہیں یا ذاتی مفاد کے لیے ہیں؟ کیا میں قرآن کو علم اور فیصلے کی بنیاد بناتی ہوں یا روایتی عقائد کو؟ کیا میں کسی قسم کے توہمات یا جادو جیسے باطل عقائد میں مبتلا ہوں؟ کیا میں نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل پر سمجھتی ہوں یا صرف دعووں اور نسبتوں پر مطمئن ہوں؟ یعنی کہ عمل بھی ہے ساتھ, یا صرف اس بات پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل مطمئن تھے کہ ہمیں جو ہے وہ, ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں, بخشے بخشائے ہیں, تو کیا ہم بھی اس کے اوپر تو نہیں عمل کو چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ جو ہے وہ ہماری بخشش بھی جو ہے وہ ہو جانی ہے؟ بے شک انشاءاللہ تعالیٰ پیارے سے ہم شفاعت فرمائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی بھی جو فکر. ایک صحابی نے کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ہے آپ سے جو ہے محبت ہے اور میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ایسا کرو کہ سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو. یعنی کہ پھر ان کو نماز کی ادائیگی کی طرف لگایا تاکہ وہ جو ہے وہ ان کے جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ مدد کی جا سکے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.